عورت کی میت کو غسل دینے کا پریکٹیکل طریقہ سیکھ لیں، شروع سے لے کر آخر تک۔ فرض کر لیں کہ یہ میت ہے اور یہ تختہ ہے جس پر غسل دیا جاتا ہے، تو عورت اگر کوئی انتقال کر جاتی ہے، اس کو غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو تختہ ہے اس پر آپ پانی بہا لیں، اس کو دھو لیں، پھر آپ اگربتیاں یا لوبان کوئی خوشبو والی چیز سے اس کو دھونی دے لیں تختے کو جس پر لٹا کر میت کو غسل دینا ہے۔ پھر میت کو اوپر لٹائیں، اس انداز میں لٹانا ہے کہ میت کی رائٹ سائڈ جو ہوگی وہ قبلے کی طرف ہو، پاؤں اس طرف ہو جائیں گے، پھر سر اس طرف ہو جائے گا، اس طریقے سے لٹانا ہے میت کو۔ اس کے بعد پھر یہ کرنا ہے، جو ستر والی جگہ ہے اس کو کپڑے سے ڈھانپ دینا ہے، تو عورت کا آپ نے سینے سے لے کر گھٹنوں سے نیچے تک کا جو حصہ ہے اس پر آپ نے چادر ڈال دینی ہے، اور چادر کوشش کریں موٹی چادر ہونی چاہیے، اور وائٹ کلر کے علاوہ کوئی کلر ہو تاکہ پانی اوپر ڈالنے سے بھی بدن ظاہر نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے نرمی سے اس کا مکمل لباس اتار دینا ہے، کوئی اور چیزیں بھی کانوں میں، ناک میں، اس طرح کوئی بھی چیزیں ہیں تو ان کو بھی مکمل اتار دیں، رنگ وغیرہ کچھ بھی ہے تو سارا کچھ اتار دیں۔ اس کے بعد پھر کرنا یہ ہے کہ جو غسل دینے والی ہوگی عورت، وہ اپنے ہاتھوں پر گلوز یا کپڑا وغیرہ جو بھی چڑھانا ہے وہ چڑھا کے میت کو استنجا کروائے گی، یعنی دونوں سائڈ، چھوٹے پیشاب والی جگہ، بڑے پیشاب والی جگہ استنجا کروانا ہے۔ اس کے بعد پھر جیسے نماز کے لیے وضو کروایا جاتا ہے اس طرح وضو کروانا ہے، لیکن اس میں کولی نہیں کروائیں گے، ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے، اور سٹارٹ میں جیسے دونوں ہاتھ دھوتے یہ نہیں کریں گے، یعنی ڈائریکٹ وضو سٹارٹ کریں گے چہرہ دھونے سے، مکمل چہرہ دھوئیں گے، اور اس کے بعد پھر کوہنیوں سمیت دونوں بازو دھوئیں گے، سر کا مسح کریں گے، اور اس کے بعد ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھوئیں گے، میت کے اس طریقے سے دلبا دیں گے، اور روئی لے کے اس کو گیلا کر لینا ہے، اور اس کو دانتوں پر، مسوڑوں پر پھیر دینا ہے، ہونٹوں پر پھیر دینا ہے، اور ناک کے سوراخوں میں اس طرح پھیر دینا، ناک صاف کر دینا ہے، اور کانوں کو بھی اس طریقے سے آپ صاف کر سکتے ہیں اس سے۔ یہ کر دیا، اس کے بعد پھر یہ کرنا ہے کہ اگر اس کے جیسے سر کے بال ہیں وہ اگر صحیح طریقے سے نہیں دھلے یا بھی رہتے ہیں، مسا تو آپ نے ویسے کروا دیا لیکن ظاہری بات ابھی بال نہیں دھلے، تو ان کو آپ نے پھر پانی ڈال کے صابن، شیمپو، جو بھی چیز آپ استعمال کرنا چاہے اس سے آپ بالوں کو اچھے طریقے سے دھو دیں، اور اس کے بعد پھر میت کو آپ نے لٹانا ہے الٹی کروٹ پر، رائٹ سائڈ اوپر آ جائے گی، تو رائٹ سائڈ پہ آپ نے سر سے لے کر پاؤں تک اس طریقے سے پانی بہانا ہے، اور پانی کوشش کریں میت کو جس پانی سے غسل دینا ہے تو اس میں آپ نیم کے پتے ڈال لیں، اور اس کو ذرا جوش دے لیں، گرم کر لیں، اور پھر جب نیم گرم ہو جائے، بدن پہ بہانے کے قابل جو ہو، اس کو آپ نے اس طریقے سے میت کے بدن پر بہانا ہے، اس سے آپ نے غسل دینا ہے۔ تو سر سے لے کر پاؤں تک اس طرح مکمل پانی بہائیں، اس کے بعد پھر آپ نے کروٹ چینج کرنی ہے، رائٹ سائڈ نیچے اور لیفٹ سائڈ اوپر آ جائے گی، اور اس طرح پھر سر سے لے کر پاؤں تک مکمل آپ نے پانی بہانا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ میت کو آپ نے تھوڑا سا اٹھانا ہے اس طرح سہارا دے کے، اور ہاتھ پر ہلکا ہلکا اس طریقے سے آپ نے ہاتھ پھیرنا ہے کہ اگر کوئی چیز نجاست والی، پیشاب والی جگہ سے نکلتی ہے تو وہ اگر نکلتی ہے تو اس پر آپ نے پانی بہا دینا ہے، دوبارہ سے وضو اور غسل دینا ضروری نہیں ہے، اگر نہیں نکلتی تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو کافور ملا ہوا پانی ہے، خوشبو والا جو پانی ہے جس میں کافور ڈالا گیا ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے مکمل پورے بدن پر ایک بار آپ نے بہا دینا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے کوئی تولیہ، کپڑا وغیرہ لے کے تو بدن کو پونچھ دینا ہے، تو یہ عورت کا غسل کمپلیٹ ہو جائے گا۔